علامہ صاحب، پاکستان میں جو لوگوں کو مشکلات ہیں، کیا مذہبی قیادت کو اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں میں اگر مسئلہ ہے مہنگائی کا، لوگوں کو تعلیم کی سہولیات نہیں ہیں، وسائل کی تقسیم غیر منصفانہ ہے، یا پھر صرف فتویٰ دینا ہے، کوئی وضو کے مسائل پوچھ لے، کوئی طہارت کے مسائل پوچھ لے، کسی کا نکاح رکا ہوا ہے وہ وظیفہ لے لے، کوئی طلاق کے مسائل پوچھ لے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جب بھی کوئی برسر اقتدار حکومت آتی ہے تو اس کے خاص مولوی ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، خاص پسند ناپسند کے، پسند کے ٹھیک ہے، جو ان کی منشا کے مطابق گفتگو کریں اور ان کے چاروں طرف گھیرا ڈال کے رکھیں، لوگوں کو کہیں کہ یہ بالکل اسلام پسند لوگ ہیں اور ان سے محبت کریں۔ جبکہ لمحہ فکریہ ہے کہ ابھی دیکھیں علماء مشائخ کانفرنس ہوئی، پنجاب میں بھی ہوئی، ادھر وفاق میں بھی ہوئی، کسی ایک عالم، کسی مفتی کا ایک بیان دکھا دیں کہ وہاں کھڑے ہو کر کسی نے کوئی مذہب کو مشکلات جو ہیں وہ بات ڈسکس کی ہو، صرف ادھر اپنا ایک فوٹو سیشن کرنے کے لیے گئے اور دکھانے کے لیے گئے کہ ہمیں وفاق تک رسائی حاصل ہے۔ اس رسائی کا کیا فائدہ؟ کہندے پٹ پوے سونا جڑا کرنا انہوں کھائے، اس سونے کا کیا فائدہ جو کانوں میں زخم کرے؟ اس سیٹ کا رسائی کا کیا فائدہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے گئے، جو مذہب نے آپ کو وہاں تک پہنچایا علماء مشائخ کے نام پہ، آپ نہ مذہب کو وہاں فائدہ دے کر آئے، نہ آپ مذہب والوں کو فائدہ دے کر آئے، اور نہ آپ نے کوئی مساجد کے لیے آسانیاں پیدا کی، نہ مدارس کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ ادھر کوئی بات ڈسکس نہیں ہوئی، صرف گونگے سن رہے تھے اور دو آدمی بول رہے تھے، تو دو کو سننے کے لیے ہزاروں علماء وہاں پہنچے اور وہ سن کے بات واپس آ گئے۔ تو کیا اس میں نہ مذہب کو فائدہ ہوا، نہ مذہب کے چاہنے والوں کو فائدہ ہوا، بلکہ کہیں بھی آپ دیکھ لیں، لیکن اتحاد کا پیغام تو گیا نا۔ اتحاد کس بات پہ تھا؟ صرف اس بات پہ اتحاد تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم اداروں کے، یہ تو سارے پاکستان کا نظریہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، یہ تو سب، اس میں تو کچھ شک ہی نہیں، ابہام ہی نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری رسائی بڑوں تک ہو جائے تو ہم جس جگہ سے عزت پا کے جاتے ہیں اس شعبے کو پروموٹ کریں۔ آپ دیکھیں کبھی بادشاہی مسجد سے جا کے دیکھیں کہیں عوام کی آواز بلند ہوئی ہے؟ سب سے بڑا مذہب کا اس ٹائم لاہور میں بڑی مسجد تو وہ ہے نا، آواز تو وہ ہے، تو وہاں سے کون سی عوامی حمایت کی کوئی بات ہوتی ہے؟ کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں کہتا ہوں کہ وہاں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو عالم دین مدارس سے پڑھ کے نکلے، سب سے پہلے اس کی سرکاری نوکری کا انتظام ہو، تاکہ وہ ریاست اس قسم کا قوانین بننے کی ضرورت ہے۔ قوانین کس نے بنانے ہیں؟ علماء کرام کہیں گے، ایم پی ایم این اے پہ زور دیں گے تو پھر بنے گے نا۔ تو جب ہم نے آواز اٹھانی نہیں، ہم نے تو صرف ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا سیکھا ہے، جب بھی کوئی بڑا آئے گا ہم اس کے پاس کھڑے ہو جائیں گے، ایک سیلفی لیں گے اور اپنے پیج والے کو کہیں گے لگا اوپر لکھ حضرت صاحب کی یہاں تک رسائی ہے۔ یہ کام چل رہا ہے۔ سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ میں اٹھاتا ہوں نا آواز، یہ بچے کا آپ نے دیکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا ہمارے پاسپورٹ پہ، اور آج تک ہم نے اسلام کو پروموٹ کتنا کیا پاکستان میں؟ اسلام کو علماء کرام نے اپنی جیبوں سے لوگوں سے لے کر پروموٹ کیا ہے، مگر ریاست نے کیا پروموٹ کیا ہے کہ پوری دنیا سے وہ بچہ ابو بکر صاحب حافظ قرآن تجوید میں اس نے تلاوت کی، فرسٹ آیا اسلامی دنیا سے ایران میں، اور وہ واپس آیا ہے۔ ایرانی بڑا شاندار قرآن پڑھتے ہیں، اور شاندار قرآن پڑھتے ہیں ایرانی بھی، اور بھی دنیا میں بہت سارے دنیا میں اور بھی مصری عربی۔ اور پاکستان کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ جس کو لوگ کہتے ہیں یہ عجم والے ہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت میں وہاں ٹاپ کیا، اور واپس اس کو بجائے سرکاری اسٹیٹ پروٹوکول دینے کی بجائے وہ اسلامی رابطہ کمیٹی جو ہے نا مکہ مکرمہ والی، انہوں نے 2 لاکھ کا چیک پکڑایا عزت مآب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، اور انہوں نے آگے دے دیا۔ یہاں توفیق تک نہیں ہوئی کہ اگر ہم سرکاری خزانے سے اعلان کر دیں، اپنی جیب سے نہیں، تو حالانکہ میں تو اس بات کا قائل ہی نہیں ہوں کہ آپ کسی بھی بندے کی حوصلہ افزائی اس خزانے سے کریں جو خزانہ قرضے میں بھرا ہوا ہے، قرضے کے پیسے ہمارے خزانے میں پڑے ہیں۔
اور قاری صاحب کی بھی حوصلہ افزائی قرضے کے نہیں اپنی دیکھیں مجھے ادھر خوشی ہو قاری صاحب نے نعت پڑھی ہے مجھے دل سے خوشی ہوئی ہے کہ یار انہوں نے کتنی پیاری نعت پڑھی میں اپنی پاکٹ کو ہاتھ لگاؤں گا ٹھیک ہے خوشی کا تعلق اپنی دل سے ہے اور دل کا تعلق جو ہے انسان اپنی پاکٹ کو ہاتھ لگائے گا کہ میں کچھ نہ کچھ اس کو ہدیہ دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریاست کے سربراہ ہیں اور آپ نے ایک بچے کی اذان سنی اور اتنا خوش ہوئے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ کے اذان سے آپ نے ان کو اپنی طرف سے گفٹ کیا حضرت حسان بن ثابت کی نعت سنی اپنی طرف سے گفٹ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ریاست کے سربراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی اتار کے دے دی بیت المال سے تو نہیں کچھ لا کر دیا تو انگوٹھی اتار کے دی تو یہ ریاست جو ہے پاکستان تو کسی کو بھی نہیں دیتی پاکستان کی ریاست تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو نوازے جس کو نوازا ہے میرا یہ اعتراض ہے کہ اسلامی جمہوریہ لکھ کے ہم نے اسلام کو پروموٹ نہیں کیا اسلامی بچے کی حوصلہ افزائی نہیں کی اور ایک نیزہ پھینکا ہمیں کوئی حسد نہیں ہے اس کو اتنے کروڑ دے دیا ساری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا نام روشن کیا اچھی بات ہے مگر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ علماء کرام کو آواز اٹھانی چاہیے اپنا حق لینے کے لیے یہاں پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں اس قاری صاحب کا نوجوان کا جس نے ساری دنیا میں عالمی مقابلہ قرات میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ٹاپ کیا ہے اس کو بھی ریاست ویسے ہی ٹریٹ کرے ویسے اس سے زیادہ کرے کیونکہ قرآن کی عزت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستانی قرآن اور سنت کے یہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت سپریم ہے یہ سپریم لکھا ہے پاکستان 1973 کے آئین میں کہ قرآن و سنت سپریم یہ سپریم کی عزت یہ ہے کہ جناب اس کو پروٹوکول بھی نہیں دیا گارڈ آف آنر بھی نہیں دیا اور اس کو 2 لاکھ کا چیک تھمایا وہ بھی کسی کا پرایا چیک پکڑ کے ایسے پکڑا دیا وہ بھی میں نے ویڈیو بنائی تو مجھے کہا کسی نے کہ انہوں نے نہیں دیا تو میں یہاں آپ کے پلیٹ فارم سے سما کے پلیٹ فارم سے آپ کے ذریعے پوری دنیا کو پیغام دیتا ہوں علماء کرام اپنے ممبر سے آواز اٹھائیں گے تو آپ کی عزت برقرار رہے گی نہیں تو آپ ان بڑوں کے ساری زندگی چکر کاٹتے اچھا ایک اور سوال ہے قاری صاحب نے بڑی اچھی نعت پڑھی ہے آپ کو پھر ان کو کوئی نہ کوئی انعام دینا چاہیے میں انشاءاللہ انعام دیتا ہوں لائیو ہی دے دیں گے میں لائیو دے دیتا ہوں لائیو دے دیں گے قاری صاحب کے لیے یہ کون سی سرکار کے نام پہ اور پوری دنیا قربان ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کے ذریعے انعام دیتا ہوں قاری شعبان صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو تلاوت بھی بہت اچھی یہ مثال قائم ہو گئی ہے جی اور جو ناصر مدنی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی ایسے باصلاحیت موجود ہیں اگر کوئی 5,000 روپے کا قاری صاحب کو انعام دیا ناصر صاحب نے اگر پاکستان میں اگر کوئی باصلاحیت مذہب کے شعبے سے ہے اگر وہ نعت رسول مقبول کا کوئی عالمی مقابلہ ہوتا ہے وہاں پر ٹاپ پوزیشن پر جاتا ہے اور اگر کوئی جو تلاوت قرآن کریم کی کا عالمی مقابلہ اس نے قرات ہوتا ہے اگر وہاں پر کوئی نوجوان دنیا میں نام روشن صرف ملک کا نہیں کرتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو سناتا ہے تو اس کو بھی ویسے ٹریٹ کیا جانا چاہیے اور ناصر مدنی صاحب نے تو قاری صاحب کو لائے بھی 5,000 روپے کا نقد انعام یہ وہ بھی نہیں ہے تو انہیں بھی کوئی نہ کبھی مولوی نہیں جیب چو کاٹ دے ویلو کٹیا کہ نہیں